اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روٹین سے ہٹ کے یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو سورۃ الفاتحہ پر ہے اور اس کی ضرورت اپنے تجربات کی بنا پر، بار بار کے تجربات کی بنا پر میں نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو مجھے آپ لوگوں کے سامنے لے آنا چاہیے۔ عمل کرنا، سمجھنا، نہ کرنا، یہ تو ہر انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں جو لیے گئے ہیں اس سورت کے حوالے سے۔ اس میں ایک نام ام الکتاب بھی ہے، کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور یہ حقیقت ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، اس پوری کائنات کے رب ہیں، پوری کائنات کی تمام ضروریات کو اپنے مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ رحمان ہیں اور رحیم ہیں۔ رحم کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ سب کے سب تمام خوبیاں اللہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہیں کہ آپ رب ہیں، اللہ رب العزت رب ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھیں گے فیصلے کے دن کا۔ مکمل اختیار فیصلے کے دن اللہ ہی کا ہوگا، کسی کی بھی نہیں چلے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، انبیاء اور رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی ہوں، اس دن مکمل طور پر اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ کا اختیار تو آج بھی ہے، لیکن ہم اپنے اختیارات کی بنیاد پر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اس دن جو اختیارات ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوں گے، کسی انسان کے قدم بھی نہیں ہلیں گے اللہ کے حکم کے بغیر اس دن، قیامت کے دن، حشر کے دن۔ جو ایمان والا یہ سمجھ کے ان تین آیات کو اس نے کہا، تو ان تینوں آیات کے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ پہلی آیت پہ اللہ تعالیٰ، پہلی آیت اکثر مفسرین کے نزدیک اکثر کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اعلم، بہرحال الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے کہ ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے غلام نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم،
اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اثنا علیہ عبدی، میرے غلام نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے غلام نے میری بزرگی بیان کی۔ تفصیل میں گئے بغیر جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تمام باتیں مستند ہیں، صحیح احادیث سے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جواب انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صاحب ایمان ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ ایمان والا سمجھتے ہیں، ان کو ہی جواب ملتا ہے۔ اور جب وہ رک رک کے ایک آیت کہتا ہے تو ایک آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ اس آیت کو عام زبان میں ہم کہیں گے کہ یا اللہ، ہم آپ کی اطاعت و فرما بردار ہیں، صرف اور صرف آپ کے اور کسی کے نہیں، اور آپ سے ہی دعائیں کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ سے ہی اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ایمان والا یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبدی بانسال، یہ میرے غلام کے لیے ہے اور میرا غلام جو چاہے سوال کرے۔ پھر وہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے غلام کے لیے ہے اور جو اس نے سوال کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیں سیدھے راستے پر۔ ترجمہ نوٹ کیجئے، غور کیجئے گا، ہماری رہنمائی فرمائیں اس راستے پر جو سیدھا راستہ ہے۔ وہ سیدھا راستہ کی رہنمائی فرمائیں جن پر چلنے والوں پر اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے، ان سے خوش ہوئے ہیں اور انہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہرگز وہ راستہ نہیں جن پر چلنے والوں پر آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ کا غضب ہوا ہے۔ ولا الضالین، نہ وہ راستہ جس پر چلنے والے لوگ بھٹک گئے ہیں، کہیں کا کہیں چلے گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ نے غضب کیا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کتاب موجود تھی، شریعت موجود تھا، اور ان سب کے باوجود، سیدھے راستے پر ہونے کے باوجود، ظاہر ہے سیدھا راستہ تو یہی ہے، اللہ کی کتاب کا راستہ، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کھلی کھلی نافرمانیاں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ یہود تھے یا یہود ہیں۔ ولا الضالین، جو لوگ بھٹک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اس راستے سے گم ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اللہ کی اطاعت اور کرنے میں
اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ خود سے اپنا لیا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. اور یہ نصارہ ہیں جنہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے. ظاہر ہے جو ایمان والا اسے سمجھ کر کہہ رہا ہو تو انسان جو بات سمجھ کے کہتا ہے اس کے پوسچرز، اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ وہ راستہ نہیں جو چلنے والوں پر آپ ناراض ہوئے یا بھٹک گئے، تو اس کا پورا جسم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعتاً یہ وہ راستہ نہیں چاہتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر ہونے کے بعد پھر کون سی رہنمائی ہے جو ایک ایمان والا اللہ سے طلب کر رہا ہے؟ یہ صراط مستقیم آسان راستہ نہیں ہے. اس کے قدم قدم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وہ لوگوں کو، ایمان والوں کو داہنے بائیں اور آگے پیچھے بھگانے کی کوشش کرتا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں. یہ آیت نمبر 17 ہے سورۃ الاعراف کی. قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا کہ بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا، ان کے داہنی طرف، ان کے بائیں طرف. سوری میں نے چھوڑ دیا. آگے وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ آیت نمبر 16 ہے. سیدھے راستے پر دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا. کیوں؟ آیت نمبر 17 ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائنے سے، ان کے بائیں سے. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان میں سے اکثریت کو آپ اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہم اجعلنا من الشاکرین یا رب العالمین، آمین. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ارحم الراحمین. اپنی پناہ عطا فرمائیے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. جس نے سورۃ الفاتحہ پوری طرح سمجھتے ہوئے، ایمان والے نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کو رحمان اور رحیم مانتے ہوئے، اللہ کو قیامت کے دن کا مکمل اختیار رکھنے والا مانتے ہوئے، جب وہ صراط مستقیم پر ہے تو اب اس کے لیے جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. قدم قدم پر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے آیت دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ریت پر اپنی چھڑی سے سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس لکیر کے دونوں طرف بہت ساری لکیریں کھینچیں، اور آپ نے فرمایا ان سب پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو صراط مستقیم سے ہٹا کر دوسرے راستوں کی طرف لے جا رہا ہے. ایمان والا اللہ ہی کو اپنا ولی تسلیم کرتا ہے. سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 257. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں. یہ اندھیروں کیا ہے؟ یہ شیطان کی
کے حربے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں جو صراط مستقیم پر ان سے وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں جو اللہ کے غضب کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن چونکہ یہ ایمان والا اللہ کو اپنا ولی تسلیم کرتا ہے، اللہ کو اپنا مددگار، اللہ کو اپنا دوست، اپنا حمایتی اور اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، شیطان کے حربے سے بچا کر ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے اولیاء، یہ بہت سارے اولیاء ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، شیطان کے چیلے، شیطان بذات خود، اور پتہ نہیں انسانوں میں کتنے شیطان، ان کے اولیاء ہم الطاغوت، یہ طاغوت ہیں، سرکشی سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، شیطان لعین ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے تمام چیلے چپاٹے ہیں جو انسانوں میں بھی ہیں اور جناتوں میں تو ہیں ہی۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ہدایت سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ سب آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ بہت سی بات کی جا سکتی تھی، میں نے بہت ساری باتوں میں سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بتایا کہ اپنے تجربات کی بنا پر میں نے محسوس کیا کہ سورۃ الفاتحہ کو پر یہ ریکارڈنگ میں کرواؤں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت نصیب فرمائے مجھے اور آپ سب کو۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہوش و حواس میں پڑھیں، ایک ایک آیت پر رکتے ہوئے پڑھیں تاکہ اللہ کا جواب سن سکیں، اس کا تصور کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، غافل دل کی باتوں کو اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ ایک ایک آیت کو سمجھ کے رک رک کے پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ کا جواب ملے، اور ہم جو چاہ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ لوگ جن پر اللہ نے غضب کیا، وہ راستہ نہیں چاہیے یا اللہ، اور نہ وہ راستہ چاہیے جس پہ چلنے والے بھٹک گئے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔